بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ یہ مت سمجھا آپ سوچ رہے میرے گناہ کیا ہے؟ ہمارے جو لاکھوں گناہ ہیں نا وہ ایک سلام میں معاف ہوتے، لیکن معرفت کے ساتھ زیارت ہونا، حسین کے حق کو سمجھ کے زیارت ہونا، ایک سلام کرو۔ میں یہ نہیں بول رہا کہ مولا کے پاس آپ جائیں گے تو یہ آپ کو اجر نہیں ملے گا، I'm not telling you، بس بار بار بول رہا کہ سب برابر، لیکن حسین کی۔ اور ایک بات بولوں، کسی معصوم کی، آپ معصوم کے لیے زیارت کر سکتے، دعا کر سکتے کہ اللہ مجھے نجف اشرف کی زیارت نصیب کرے، مجھے کاظمین، آپ کر سکتے، لیکن اس طرح کی دعا صرف مولا حسین کے لیے کہ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین۔ خنود میں پڑھو بابا، خنود میں پڑھو۔ اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین۔ دوستو ہم نہیں سمجھ رہے، ایک ایسی رحمت ملی ہے مولا حسین کی، ہم کو اندازہ ہی نہیں ہے، ہم ریئلائز ہی نہیں کر رہے، ایک بلیسنگ ہے۔ آج آپ کو پتہ نہیں چلے گا، جب آنکھ بند ہوگی تو پتہ چلے گا شفاعت الحسین کیا ہے۔ میں پھر بول رہا ہوں، ہر معصوم برابر ہے، دیکھیے کوئی غلط نہیں سمجھنا، لیکن کسی معصوم کے لیے میں ایک جملے کا ذمہ دار ہوں، کل تک آپ کے شہر میں ہوں انشاءاللہ۔ What I'm saying، کسی معصوم کی زیارت کے لیے، سب معصومین کی زیارت ہے، کسی زیارت میں یہ جملہ نہیں جو مولا حسین کے لیے کہ آخرت میں شفاعت ملے۔ زیارت عاشورہ کا پیک کیا ہے؟ the most recommended زیارت، پوری زیارت پڑھ کے آپ سجدے میں جا کے کہتے اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود۔ امام علی کے لیے کی زیارت میں یہ جملے نہیں بولتے، میں کمپیئر نہیں کر رہا، میں بتا رہا آپ کو۔ ہر کی زیارت، مولا حسین کی زیارت میں بولتے کہ اللہ تم مجھے شفاعت الحسین دے پہلی رات لحد، یوم الورود وہ فرسٹ نائٹ ان دا گریو ہے۔ یہ مولا حسین کی زیارت کی امپورٹنس ہے، اللہ ہم سب کو نصیب کرے جلد سے جلد مولا حسین کی زیارت۔ اچھا، اور چوتھی چیز، پانچویں چیز کربلا کی بتا دیتا کہ نجف اشرف ہو، کاظمین ہو، سامرہ ہو، مشہد مقدس ہو، مدینہ منورہ ہو، جہاں معصومین دفن ہے، ٹھیک ہے؟ ہر جگہ ہر امام کی روزے کے ایک حدود ہے، باؤنڈری ہے، ہر امام کے روزے، وہ کسی کو نہیں معلوم کہ کتنی دور ہے، لیکن حدود سب معصومین کے۔ مدینہ منورہ ہو، کیا جگہ ہے مدینہ منورہ؟ آپ سوچو پوری دنیا میں ایسی زمین نہیں ہے جیسے مدینہ کی۔ کیوں؟ 6 معصوم ایک جگہ ہے، کاظمین میں 2 ہے، سامرے میں 2 ہے۔ جہاں 6 معصوم ہو وہ کیسی زمین ہوں گی؟ بابا ہم کو ریئلائز کرنا، سوچنا کہ یہ کیا ہے۔ تو پورے اس میں ہر امام کے روزے کی ایک حدود ہوتے، باؤنڈری ہوتی، اور ہر جگہ اگر وہ باؤنڈری میں آ جائے، کبھی موت پہ پڑھوں گا تو بتاؤں گا کہ باؤنڈری میں رہنے سے کس کو کیا فائدہ ہوتا ہے۔ دعا کرو کہ ہم چلے جائیں، لیکن موت اب ڈرو مت، 2 دن میں کوئی ڈرانے والا نہیں۔ ہر کے حدود ہے، ہر زمین پاک، معصوم کے روزے کی زمین، لیکن کوئی زمین کو خاک شفا بولا گیا نہیں، بولا حسین کربلا کی زمین کو۔ اس خاک کی اتنی امپورٹنس ہے، پھر میں بول رہا جملے کا ذمہ دار معصوم امام کا جملہ ہے کہ اگر کسی کی لحد میں خاک شفا ہوگی تو اس کی لحد میں کبھی عذاب نہیں آئے گا۔ اب سوچو میں کیا بول، میں معصوم نے کیا کہا کربلا کے لیے، اسی لیے ہمارے پاس روایتیں، اسی لیے آپ دیکھتے کہ جب دفن کیا جاتا تو خاک شفا ضرور ڈالتے، اور ڈالنا چاہیے۔ جو بھی لوگ جاتے نا میت میں، ان کو چاہیے کہ سجدہ ساتھ لے کے جائے، مسجد سے نہیں، اپنے گھر کی، سمجھے آئی، اپنی سجدہ لے کے جاؤ، مانگ کے نہیں، تو ڈال دو۔ آخری تحفہ مرحوم کو دو خاک شفا۔ امام بولتے کہ جہاں ہوگی وہاں پہ پھر کبھی عذاب نہیں آئے گا۔ پھر کہا کہ سجدہ کو ہاتھ میں لے کے تم دعا کرو۔ دعاؤں کی قبولیت نماز کے بعد ہمیشہ سجدہ ہاتھ میں لے لو، ہمیشہ سجدہ ہاتھ میں لے لو۔ یہ پلاسٹک کی تسبیح پہ پڑھ رہے، ٹھیک ہے، خاک شفا پہ پڑھو، نہیں ملتی خاک شفا، ہاتھ میں سجدہ لے کے اپنے انگلیوں پہ پڑھو، اس لیے کہ خاک شفا ایک ایسی خاک ہے کہ جب تم اللہ اکبر بولتے تو وہ بھی اللہ اکبر بولتی۔ کیا سن رہے، وہ بھی اللہ اکبر بولتے، تم الحمدللہ بولتے وہ بھی الحمدللہ۔ تو ہمیشہ سجدہ ہاتھ میں لے کے تسبیح ہاتھ سے پڑھو۔ یہ پلاسٹک، میں یہ نہیں بول رہا کہ آپ تسبیح پہ مت پڑھو، میں آپ کو بتا رہا اس کا خاک شفا مولا حسین کی زیارت کے امپورٹنس بتا رہا ہوں کہ یہ پڑھتے رہو۔ اس کے بعد جب دعا کرو نماز کے بعد، خالی اپنے ہاتھوں کو مت اٹھاؤ، سجدہ کو لے کے اٹھاؤ، پھر دیکھو کہ دعا قبول کیسے ہوتی۔ ایون گھر میں کوئی آپ کو پرابلم ہے، خدا نہ خواستہ آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی، تو ہمیشہ خاک شفا ہاتھ میں رکھنا۔ سفر پہ جا رہے ساتھ رکھنا، جس کے ساتھ سفر پہ خاک شفا ہوتی اس کو کبھی ایکسیڈنٹل موت نہیں ہوتی، آزمائی ہوئی بات ہے۔ اتنی امپورٹنس ہے خاک کربلا کی، اور اس کی دعا کرتے ہیں۔ فی الدنیا زیارت الحسین و فی الآخرت شفاعت الحسین، اگر مل جائے تو بیڑا پار ہے، بیڑا پار اسی کا ہوگا جس کو شفاعت الحسین ملے انشاءاللہ۔ دوستو کیوں ہے یہ ساری امپورٹنس، کیوں ہے، وائی؟ مولا حسین نے ایک دوپہر میں پورے اسلام کو بچا لیا۔ صرف ہم بولتے ہیں، یزید کو ایک نماز کو ختم نہیں کرنا چاہتا تھا، جنگ کربلا کی صرف نماز کے لیے نہیں تھی،
انٹائر اسلام، پورا اسلام کی جنگ ہے وہ. یزید ریز کرنا چاہ رہا تھا اسلام کو. اگر وہ قربانی نہیں ہوتی تو کیا حشر ہوتا آج ہمارا؟ اگر آج مور دین 1 بلین لوگ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ بول رہے تو کس کی وجہ سے بول رہے؟ حسین ابن علی کا صدقہ، یہ قربانی کا صدقہ ہے. اپنے بچوں کو بتاؤ کہ کتنا بڑا سیکریفائس تھا. ایک دوپہر میں پورا گھر قربان کر دینا اللہ کی راہ میں. خواجہ اجمیری نے کتنی پیاری بات کہی. پہلا مصرع لکھا شاہ حسین، رکے نہیں، کہا حسین صرف شاہ ہے، فوراً کہا بادشاہ حسین. پھر رکے نہیں، دینست حسین، کہا صرف دین ہے حسین، کہا نہیں دین پناست حسین، دین کا پروٹیکٹ کرنے والا، پناہ دینے والا، زندگی دینے والا. عزیزو یہ تو بڑا رٹا ہوا ہے سب کو. اس کے بعد کیا کہا؟ سرداد نداد دست در دست یزید. یہ ایک مصرے پہ پورا اشرا ہو سکتا. کیسے؟ کیا بات کہی انہوں نے کہ حسین نے سر دے دیا، اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا. یہ کہا کہ حسین نے کمپرومائز نہیں کیا، جان دے دی لیکن باطل کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا. یہ ہمارے لیے ایک میسج ہے کہ کبھی بھی کسی کے ساتھ کمپرومائز مت کرو. کمپرومائز ہر چیز میں کرنا. نو کمپرومائز ان ولایت علی، نو کمپرومائز ان عزاداری حسین. اس کو پروٹیکٹ کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اور جس دنیا میں جس جگہ پہ آپ لوگ ہیں، آپ کا ایمان تو پروٹیکٹڈ ہے. اب آپ کی ذمہ داری آپ کے بچے، ذمہ داری آپ کے بچے ہیں. غفلت میں مت رہو کہ میں دیندار ہوں تو میرے بچے بھی دیندار ہوں گے. نو، ابھی شیطان ریٹائرڈ نہیں ہوا. جس دن شیطان ریٹائرمنٹ اناؤنس کر دینا پھر تم غفلت میں چلے جاؤ. میں جو بولنا تھا مجھے بولا، آپ سمجھے بات. اس وہ ایسے ہی ڈیوٹی کر دیتا ہے کہ ایک لمحہ بھی نہیں چھوڑتا وہ. تو وہ ہو سکتا ہے آپ کے، اور قرآن کی آیت بھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اللہ بول رہا، میں نہیں بول رہا. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ کس کو ایڈریس کر رہا ہے اس میں؟ شیعوں کو، امام علی کے شیعوں کو. یا ایھا الذین آمنو ہے، اے ایمان والو، اے علی کی محبت کا دم بھرنے والو، اے علی سے محبت کرنے والو. یا ایھا الذین آمنو قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنی اولاد کو بچاؤ، اپنے بچوں کو بچاؤ. اللہ بول رہا، میں نہیں بول رہا، قرآن ہے. یا ایھا الذین آمنو قوا انفسکم واہلیکم نارا. کس سے بچاؤ؟ اس آگ سے بچاؤ کہ جہاں انسان اور پتھر جلائے جائیں گے. اتنا سخت حکم ہے ہمارے لیے کہ شیطان کبھی بھی حملہ کرے. اب آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اب آپ بتائیں کہ بیٹا یہ ایول ورلڈ ہے. آج تم باسٹن میں، تم کہیں کل اور جگہ جاؤ گے، آفرز آئیں گے، لیکن تم ہر چیز کو قربان کرنا ولایت علی میں نہیں. لے کر آؤ امام بارگاہوں کو، بچوں کو لانا، بٹھانا، سنانا، گھر کا ماحول بنانا. اس کے بعد خواجہ نے کیا کہا؟ سردار ندا دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ حسین. کیا مطلب ہے اس کا؟ پورا بول کے کہ حسین نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا. آخر میں کہا کہ حقا کے بنا لا الہ حسین. 60 ہجری تک اسلام محمد مصطفیٰ کا تھا، 61 سے حسین کا اسلام. لا الہ الا اللہ کا فاؤنڈیشن حسین بنا. یزید مکمل طور پہ اسلام کو ختم کر رہا. یزید کی حکومت کتنی بڑی تھی؟ پورا مڈل ایسٹ تھا، سینٹرل افریقہ تھا، ایران تھا، ایجپٹ تک تھی. لاکھوں لوگوں نے یزید کی بیعت کی تھی، لاکھوں لوگوں نے. ایک حسین نہیں کرتے تو کیا فرق پڑتا؟ لیکن یزید بھی ظالم جانتا تھا، سب کی بیعت ایک طرف، حسین کی بیعت ایک طرف. اس نے کیا کیا؟ اتنے لوگوں نے بیعت کی. یزید کھلم کھلا گناہ کر رہا تھا، کھلم کھلا. اس وقت لاکھوں میں، ملینز کی تعداد میں مسلمان تھے، کلمہ پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، چہرے پہ داڑھی تھی، تسبیح تھی، حج کر رہے تھے، لیکن نماز تھی، روح نہیں تھی. اور ان کی جرتیں، ان کے گرڈز، ان کے پاس کریج نہیں تھا، بولنے کی طاقت نہیں تھی. ہم کو کیا کرنا ہے، یزید کرتا ہے کرنے دو. کنیز نماز پڑھا رہی، سب پڑھ رہے پیچھے. یزید جب دربار میں آتا تھا کیسے آتا تھا؟ ہاتھ میں گلاس آف وائن، شراب کا جام لے کے دربار، اور اپنے آپ کو سکسیسر آف پروفٹ کہتا تھا. میں رسول کا وارث ہوں بولتا تھا. ظالم کھلم کھلا گناہ کر رہا، کھلم کھلا گیملنگ کر رہا، کھلم کھلا شراب